हालेलुया। अगर ये तालियां खुदावंद के कलाम के लिए थी तो मेरी दरख्वास्त है कि तालियां जोरदार होनी चाहिए। इसी यीशु के कुदूस का कभी अर्चलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद पाक खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही अपनी तंजीम सोल विनर, इसके चेयरमैन पास्टर सैमुअल प्यारा, पास्टर मुख्तार जॉर्ज, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज का ये 5वां कलमा मैं आप सब के साथ शेयर कर सकूँ। आए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात पूछनी है, जैसा कि खुदा के खादम पास्टर सलीम रशीद साहब ने शुरू में कहा था कि आज कौन सा दिन है? क्या आज मातम का दिन है या आज फतह का दिन है? आज फतह का दिन है, तो फतह की खुशी हमारे चेहरों से नजर आनी चाहिए। हालेलुया। हमारी आवाजों में भी आनी चाहिए। हालेलुया। आज फतह का दिन है और फतह याब हमारा बादशाह हुआ है। और वो बादशाह कौन है? खुदावंदों का खुदा हमारा बादशाह है। तो फतह किसकी है? हमारी भी है। हालेलुया। आज का 5वां कलमा हम पढ़ेंगे अंजील मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब और 28 आयत है। लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। 5वां कलमा खुदावंद फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूँ। अजीजों, अगर हम जिंदगी पे गौर करें, हम में से क्या कोई ऐसा शख्स है जो कभी प्यासा ना हुआ हो? कोई ऐसी जान है जिसको प्यास ना लगती हो? यानी प्यास का लगना इंसान होने की एक निशानी है। जो इंसान है उसको प्यास लगती है। यहाँ पे खुदावंद जब कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं कि मैं प्यासा हूँ, क्या इसमें कोई गैर मामूली बात है? ये तो एक आम रूटीन की बात है कि मैं प्यासा हूँ। इसके ऊपर हम बहुत सी तालीम सुन चुके हैं, बहुत सा कलाम सुन चुके हैं। खादमीन इस बात को भी बयान कर चुके हैं कि यहाँ पे बात प्यास की नहीं हो रही है, पानी की प्यास की नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे खुदावंद रूहों की बात कर रहे हैं, वो जिंदगियों की बात कर रहे हैं। उन जिंदगियों के लिए प्यासे हैं जिन जिंदगियों के लिए वो अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस कलमा को मजीद बयान करूं, हमें जरूरत है कि हम इसको लिखने वाले यूहन्ना रसूल की तरफ देखें कि लिखने वाला यूहन्ना रसूल है और वो खुदा की रूह की तहरीक के सबब से इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, बयान कर रहा है कि सलीब पे 5वें अल्फाज उसके प्यासा होने के हैं। और उस वक्त जब ये लिखा गया था तब के लोगों के लिए उसकी क्या अहमियत थी, और आज हमारी जिंदगी के लिए जब हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, जब हम उसके मसलूब होने के दिन को याद कर रहे हैं, उसकी फतहमंदी को याद कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों में इस कलमे की क्या अहमियत है। मैं 2-3 बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले तो उसके ऑडियंस, उस वक्त यूहन्ना के ऑडियंस यहूदी लोग थे जिनको इस चीज का वो बता रहा है कि जब मसलूब हुआ तो 5वें अल्फाज उसकी प्यासे होने के थे। यहूदियों के बाद रूमी थे जो उसको मसलूब कर रहे थे, यूनानी थे, और उसके बाद फिर हम सब हैं जिन तक ये कलाम, ये आवाज, ये कलमा पहुंचा है। यहूदियों के लिए अगर देखें तो ये कलाम, ये बातें जैसा कि शुरू में लिखा है कि जब यीशु ने देखा कि तमाम बातें मुकम्मल हो गई, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, यहूदियों को ये बता दिया गया है कि उसका सलीब पे प्यासा होना इस नविश्ता को पूरा करता है
جو تعلیم یہودیوں کے پاس موجود تھی، زبور 69 اس کی ورس 21 کو دیکھیں تو وہاں پہ آلریڈی یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ میری پیاس کو سرکے سے بجھایا گیا۔ یہ نوشتہ یہودیوں کے لیے پورا ہو گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ جو مصلوب ہوا یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام شخص نہیں، بلکہ یہ وہی مننجی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میری پیاس کو سرکہ سے بجھایا گیا۔ آج وہ نوشتہ پورا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مصلوب کرنے والے رومی ہیں۔ میں زیادہ جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو رومی ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا کام لوگوں کو مصلوب کرنا ہے، صلیب دینا ہے۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ مصلوب کرتے ہیں، اور ایسے بندے کو جو اذیتیں برداشت کر رہا ہو اس کے لیے یہ الفاظ کہ میں پیاسا ہوں کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ لیکن جو چیز معنی رکھتی ہے، جو مطلب رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ اس کو سرکہ پیش کیا۔ اگر حالات کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں تو اس سے پہلے ان کو پتمیلی مہبی پیش کی جاتی تھی جسے یسوع مسیح نے پینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ یہ چیز پینا نہیں چاہ رہے تھے، وہ مدہوش ہونا نہیں چاہ رہے تھے، وہ ہوش کھونا نہیں چاہ رہے تھے۔ پیاس تو ضرور تھی، لیکن اس پیاس کو وہ سرکے سے یا مہ سے بجھانا نہیں چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس صلیب پر ایک ایسا شخص قربان ہونے جا رہا تھا جو کہ نجات دہندہ تھا، اور وہ اپنی جان کو پورے ہوش و حواس میں پوری سمجھ کے ساتھ خداوند کو رضاکارانہ طور پر پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا، روٹین کا شخص نہیں تھا، یہ تو مننجی تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ مننجی تھا، اور وہاں پہ عزیزو ایک اور گروپ بھی موجود تھا۔ ایک ایسا گروپ یونانیوں کا تھا جو کہتا تھا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی خدائی صفات کا بندہ ہے۔ اگر انسان ہوتا تو اس کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کرنا، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ خدائی صفات کو، خدائی قدرت کو، کسی روحانی قدرت کو استعمال کر رہا ہے، بٹ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں وہ انسان تھا، لیکن ایک فرما بردار انسان جس نے اپنے اوپر اپنے خدا باپ کی مرضی کو غالب آنے دیا۔ ایسا شخص تھا جس نے اس کی مرضی کو غالب آنے دیا، یہاں تک کہ وہ پیاسا ہو گیا، اور اس کے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ وہ خدا ہوتے ہوئے صلیب پر نہیں چڑھا، ایک انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنی قربانی انسانوں کی نجات کے لیے، اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے پیش کی۔ ہاللیلویہ۔ زیادہ ڈیٹیلز نہیں، اس کو سم اپ کرتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں۔ یسوع روحوں کا پیاسا ہے، زندگیوں کا پیاسا ہے، یسوع پانی کا پیاسا ہے۔ اس کی پیاس جو بھی ہے، کیا وہ پیاس سرکہ سے بجھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ سرکہ وہ چیز ہے جو پیاس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، تکلیف کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ خدا پیاسا ہے، اور اس کی پیاس کو وہ لوگ سرکے سے بجھا رہے ہیں، جو کسی بھی صورت میں اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ ہم آج اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر خدا روحوں کا پیاسا ہے تو آج یہ روحیں خداوند اپنے لیے چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دل میرا ہیکل، میرا مسکن، میرے رہنے کی جگہ ہے، اسے میرے لیے خالی کر دو جسے آپ نے دنیا داری سے بھرا ہوا ہے۔ تو کیا آج ہم خداوند کو سرکہ پیش نہیں کر رہے؟ کیا آج ہم خداوند کی اس پیاس کو سرکے سے نہیں بجھا رہے؟ کیونکہ ہم بھی خداوند کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی کلمہ سنا، وہ کہتا ہے کہ خدا انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے خداوند کیا کہے گا؟ جو جانتے ہیں، جو اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا مننجی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارے لیے وہ سولی چلا، ہمارے لیے اس نے تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے خداوند نے آخری سانس تک خداوند کی فرما برداری کی تاکہ ہم نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اور یہ چیزیں ہم جانتے ہوئے بھی خداوند کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے تیار نہیں، تو ہماری حالت کیا ہے؟
کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے خدا ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی، خداوند کا اقرار کرتے ہوئے بھی اس کی صلیب کے دشمن بن جاتے ہیں. آج ہم سب جو یہاں پہ جمع ہیں، ہم خداوند کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں، ہم اس کی مصلوبیت کو یاد کر رہے ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج کا اس کا مصلوب ہونا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، ہمیں ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم اس ایمان پہ قائم ہیں تو ہم نے اس بات پہ بھی قائم ہونا ہے کہ اگر ہمارا خداوند پیاسا ہے، اس کی پیاس ہماری زندگی ہے، ہماری روحیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی کے لیے پیش کرو جو زندہ، مقبول اور خداوند کو پسندیدہ ہے. تو کیوں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں ہم خداوند پاک خدا کے حضور اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن عمل کی باری ہم اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں؟ آج اس گڈ فرائیڈے کے دن کے وقت، آج جب ہم اس کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ماتم کا نہیں فتح کا دن ہے، فتح کا نعرہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فتح تبھی مکمل ہوتی ہے جب پاک کرنے والا اور پاک ہونے والا ایک ہو جاتے ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم خداوند میں یکجا ہو جائیں. اس کی صلیب کا، اس کی کفارے کا، اس نجات کا مطلب تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو خداوند میں مضبوطی سے قائم کر لیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے.